اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنی تمام ماؤں بہنوں کے لیے، بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے، تمام بزرگوں کے لیے، دوستوں کے لیے ماہ شعبان کے پہلے جمعے کا خاص عمل لے کے آیا ہوں۔ انتہائی مختصر عمل ہے، آپ ہاتھ کی انگلیوں پہ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ 3 دفعہ پڑھتے ہی آپ کے منہ سے نکلی ہر دعا قبول ہو جائے گی، فوری اللہ کی غیبی مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ 10 ارب کا یہ وظیفہ ہے، فوری آزما لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آج کے عمل خاص سے آپ پورے سال کی برکتوں کو سمیٹ سکتے ہیں، پورے سال کے رزق کو سمیٹ سکتے ہیں، پورے سال کی دولت کو سمیٹ سکتے ہیں۔ آج مقدر سنوارنے کا وقت ہے۔ آج اپنے اللہ سے اپنے من پسند کے مقدر اور تقدیر کو لکھانے کا وقت ہے۔ آج جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، اپنی تمام ماں بہنوں کو، اپنے تمام دوستوں کو، بیٹیوں اور بیٹوں کو، تمام بزرگوں کو آج جو یہ عمل خاص دینے جا رہا ہوں انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ دیکھیں گے آپ جو بھی مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کر دیں گے۔ آج کا عمل خاص انتہائی قیمتی ہے، آج کا دن انتہائی قیمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث کا مفہوم ہے کہ جمعے والے دن اللہ پاک تمام دعاؤں کو، تمام حاجات کو پوری فرماتا ہے، اور وہ جمعہ جو ماہ شعبان کے پہلا جمعہ ہو اس کو اللہ پاک نے بڑی عظمت، بڑی فضیلت اور بڑی برکت عطا فرمائی ہے۔ آج کے عمل خاص کو جس بھی بہن بھائی نے، جس بھی بزرگ نے، جس بھی بیٹی اور بیٹے نے اگر ضائع کر دیا تو وہ اس پورا سال پچھتاوا اس کا مقدر بن جائے گا۔ پورا سال وہ روتا رہے گا کہ کاش میں ماہ شعبان کا جو پہلا جمعہ ہے اس کا وہ خاص عمل ضائع نہ کرتی۔ آج میری قسمت اچھی ہو جاتی، آج میں دولتوں میں کھیلتی، آج میں دولت میں کھیلتا، آج میرے پاس اللہ کا عطا کردہ سب کچھ ہوتا، رزق میں برکت ہوتی، میری زندگی میں، میری صحت میں برکت ہوتی، میری من پسند شادی ہو جاتی، میں بے روزگار تھا میں برسر روزگار ہو جاتا۔ جو بھی مسئلہ ہے، جو بھی حاجت ہے، میں اپنی تمام ماں بہنوں کو، تمام بیٹیوں کو، تمام بزرگوں کو، تمام دوستوں کو ہاتھ جوڑ کے التماس کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں خدا را کر کے آج کا جو جمعہ ہے ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے، خدا کا واسطہ ہے آج کے جمعے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ انتہائی برکت والا یہ جمعہ ہے، انتہائی عظمت والا جمعہ ہے۔ آج جو بھی آپ کو مسئلہ ہے آپ اپنا مسئلہ حل کروا دو۔ انتہائی مختصر عمل ہے، 3 منٹ کا یہ عمل ہے، آپ کریں گے آپ سب کچھ مانگ لیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ مصلی چھوڑتے ہی اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول منظور فرمائے گا، فوری غیبی مدد اترے گی، اپنی آنکھوں سے آپ معجزات دیکھو گے۔ ماہ شعبان کی اس جمعے کی برکت سے آپ دیکھو گے آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ 7 نسلوں تک اللہ پاک رزق کو پہنچائے گا، 7 نسلوں تک اللہ پاک دولت کو پہنچائے گا، 7 نسلوں تک اللہ پاک خوشیوں کو پہنچائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہو آپ کسی سے نہ مانگو، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلاؤ، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پریشانی ختم ہو جائے، آپ کی صحت کا اگر مسئلہ ہے، خدا نہ خواستہ لا علاج بیماری ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو اللہ پاک سے آج کے دن صحت والی زندگی مانگ لیں انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک عمر دراز عطا فرمائے گا انشاءاللہ تعالی عزیز۔ آپ کی نسلوں کی صحت ہوگی، آپ کی صحت ہوگی۔ جو بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کا ذاتی گھر نہیں ہے، اس ذاتی گھر کو اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کرائے کے گھر میں ہیں، کرایہ دے کے تھک کے ہیں، تو آج یہ عمل کیجئے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اللہ پاک آپ کے لیے ذاتی گھر کے اسباب پیدا فرمائے گا، ایسے غیبی ہاتھوں سے اللہ پاک آپ کو نوازے گا، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ کے گمان میں بھی ایسا نہیں ہوگا، آپ کے خیالوں میں بھی ایسے راستے نہیں ہوں گے جو اللہ پاک اس عمل خاص سے آپ کے لیے راستے نکالیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ اگر آپ نے میرے کہنے پہ، میرے بتائے ہوئے عمل کو آپ نے کیا انشاءاللہ تعالی عزیز، آپ کی زندگی چمک جائے گی، آپ کی زندگی چمک جائے گی۔ آپ دیکھیں گے آپ کا رزق کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ کے رزق میں برکت آ جائے گی، آپ کے مال و دولت میں برکت آ جائے گی۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو قرضے کی وجہ سے پریشان ہے، تو
تو اللہ پاک اس عمل خاص سے آپ کے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ کی نسلوں میں کبھی کوئی قرضہ نہیں لے گا بلکہ قرضہ دینے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ مانگنے والے ہیں تو آپ بانٹنے والے بن جائیں گے، آپ تقسیم کرنے والے جائیں گے۔ اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، اللہ پاک تو مشکل کشا ہے، اللہ پاک تو حاجت روا ہے۔ ہم کیوں جیلی پیروں کے پیچھے بھاگے؟ ہم کیوں جیلی پیروں کے پیچھے بھاگے؟ ہمارا سب سے بڑا پیر ہمارا اللہ ہے، وہی رازق ہے، وہی قادر ہے، وہی مالک ہے، وہی خالق ہے، وہ مسبب الاسباب ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ ہماری جو بھی حاجت ہے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم بھی ہے، اور جب صحابہ کرام جب پریشان ہوتے تھے، اگر ان کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ وظائف کا اہتمام کرتے تھے، قرآنی اعمال کا اہتمام کرتے تھے، ذکر اذکار کرتے تھے، پانچوں وقت کی نماز پڑھتے تھے، اللہ سے رو رو کے مانگتے تھے۔ ہم کیوں نہ اللہ سے رو رو کے مانگیں؟ یہ سنت ہے، جب بھی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی حاجت ہوتی، کوئی ضرورت ہوتی، وہ 2 نفل صلاۃ حاجت پڑھتے اور اللہ سے مانگتے۔ وہ پیروں فقیروں کے پاس نہ ہمارے صحابی گئے ہیں، نہ ہمارے اکابرین گئے ہیں، نہ ہمارے بزرگ گئے ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف ایک اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ آ جائے۔ اللہ عطا کرتا ہے مانگنے والوں کو، اللہ خوش ہوتا ہے جو مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کی صفت ہے بانٹنا اور دینا، اور ہمارا کام ہے اللہ سے مانگنا۔ وہ مالک ہے، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، تمام خزانوں کا مالک ہے۔ ہمیں ایک اللہ کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے۔ ماہ شعبان کے مہینے کو اگر مس کیا تو ہم بڑے بدقسمت ہوں گے، ہم بڑے بدنصیب ہوں گے۔ ماہ شعبان کا مہینہ انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے۔ اللہ پاک نے ماہ شعبان کو اتنی عظمت اور اتنی برکت عطا فرمائی ہے کہ ماہ شعبان کو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں درود شریف کا اہتمام کریں، ذکر اذکار کا اہتمام کریں، اور جو وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں ان پہ عمل کریں۔ انتہائی مختصر وظائف میں آپ کو بتاتا ہوں، انتہائی اتھینٹک وظائف بتاتا ہوں، اپرووڈ وظائف بتاتا ہوں، اور آلریڈی اس پہ وظائف اس پہ عمل بھی ہوتا ہے۔ اور جن بہن بھائیوں نے اس پہ عمل کیا، انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک نے ان کی زندگی میں برکتیں رکھی، اللہ پاک نے ان کی زندگی میں اللہ پاک نے رزق بے انتہا رزق ان کو عطا فرمایا۔ اتنا پرمجرب عمل ہے۔ عمل خاص بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے کچھ چیزیں بتانا چاہوں گا تاکہ آپ جب عمل کریں تو یقین کے ساتھ کریں اور پیار کے ساتھ کریں، اور اللہ پہ کامل یقین کے ساتھ کریں، یکسوئی کے ساتھ کریں، یقین کے ساتھ کریں، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ اگر آپ کی نیت اچھی ہے، اگر آپ خالص نیت کے ساتھ اللہ سے جب مانگتے ہو، سر بسجود ہوتے ہو، جھکتے ہو، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ آپ کے مقدر تبدیل کر دے گا۔ اللہ کے ہاں دولت کا کوئی زاویہ، کوئی پیمانہ نہیں ہے، یہ زاویے اور پیمانے ہم نے بنائے ہیں۔ 5 کروڑ، 10 کروڑ، 20 کروڑ، 50 کروڑ، اللہ کو تو اس چیز کی کمی نہیں ہے، اللہ تو دینے والا ہے۔ اگر آپ منہ سے نکالو گے اللہ پاک 100 کروڑ عطا کر، تو اللہ کے پاس تو بہت کچھ ہے، وہ تو آپ ایک پل میں، فوراً 1 سیکنڈ میں عطا کرے گا، اس کے ہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ، کامل ایمان کے ساتھ، رو کے، گڑگڑا کے، تڑپ کے ساتھ اللہ سے مانگنا، یا اللہ عطا کر دے۔ میں ساری چیزیں آپ تمام بہن بھائیوں کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ خدا را کر کے مانگنے کا یہ طریقہ ہے۔ میں بھی مانگتا ہوں، میں بھی وظائف کرتا ہوں، اللہ نے مجھے بہت کچھ عطا کیا۔ میں چاہتا ہوں میری تمام مائیں بہنیں، میرے بزرگ، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرا بس چلے تو میں آپ کو بازو سے پکڑ کے باوضو مسلح پہ بٹھا دوں اور کہوں کہ خدا کا واسطہ ہے، ماہ شعبان کے ایک دن کو مس نہ کیجیے گا، ایک وظیفے کو صبح شام کو مس نہ کیجیے گا۔ مانگیے اللہ سے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں آپ کی زندگی اور موت کا متعین ہے، پورے سال کی رزق کا اللہ تعالیٰ متعین کریں گے، لکھیں گے۔ آج کا جو عمل خاص ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اس سے پہلے چند چیزیں آپ کو بتانا چاہوں گا۔ جو بھی آپ کی حاجت ہو اس کی آپ نے نیت کرنی ہے۔ کوئی بھی ضرورت ہے، کوئی بھی حاجت، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے قرض کے غیبی اسباب پیدا ہو جائیں، فوری طور پہ غیبی اسباب پیدا ہو جائیں، اللہ پاک راستے نکالے آپ کے قرض کے لیے، تو آپ نے سب سے پہلے نیت باندھنی ہے، یا رب العالمین میں نیت کرتا ہوں میرے قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ تو مسبب الاسباب ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے۔ یا اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یا اللہ فقیر ہوں، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ مجھے عطا کر۔ یہ نیت کر کے آپ نے جب وظیفہ کیا تو دیکھنا آپ کے لیے اللہ پاک راستے پیدا کرے گا، ایسے راستوں سے اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا، آپ دنگ رہ جائیں گے، آپ کہیں گے کہ اتنے چھوٹے سے مختصر عمل سے اللہ نے اتنا عطا کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے، دل کی نیت جانتا ہے، دل کی نیت دیکھتا ہے، میری بندی میرے بندے کی دل کی نیت کیا ہے، وہ کس خلوص نیت سے مانگتا ہے، کس خلوص نیت سے مانگتی ہے۔ آپ مانگنے والے بنے، خدا کی قسم میرا اللہ آپ کو دولتوں
سے نوازے گا، خزانوں سے نوازے گا۔ وہ خزانہ آپ کے پاس ختم نہیں ہوگا، بانٹتے جائیں گے لیکن ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو اگر شادی کا مسئلہ ہے، آپ کے گھر میں بیٹی ہے، بیٹا ہے، کوئی بھی میری بہن ہے، کوئی بھی میرا بھائی ہے، کوئی بھی میرا بیٹا بیٹی ہے، اس کی شادی کے مسائل ہیں، من پسند رشتہ سامنے نہیں آ رہا، عمر گزر رہی ہے، کوئی اچھا رشتہ سامنے نہیں آ رہا، خدا را کر کے اس عمل خاص کو اپنی زندگی کے ساتھ باندھ لیں، تو انشاءاللہ تعالی عزیز اس کے من پسند کا بہترین سے بہترین رشتے کے اسباب اللہ پاک پیدا کریں گے، کیونکہ اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، راستے نکالتے ہیں، راستوں میں سے ایسی جگہ سے راستہ نکالتا ہے جہاں انسان کا گمان بھی نہیں ہے، انسان سوچ بھی نہیں سکتے۔ یا اللہ تو نے ایسے طریقے جو رب پتھر میں کیڑے کو رزق دیتا ہے، کیا وہ راستے نہیں نکال سکتا؟ کیا وہ راستے نہیں نکال سکتا؟ اللہ پاک تو مسبب الاسباب ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ حاجت روا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ذاتی گھر آپ کا سامنے آ جائے، ذاتی گھر کے اسباب آ جائیں، آپ کے پاس ایک ٹکا بھی نہیں ہے، ایک روپیہ بھی نہیں ہے، تو پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کے پاس ایمان تو ہے، اللہ کی ذات ہے، اللہ تو بے پناہ خزانوں کا مالک ہے۔ آپ نے نیت باندھی ہے، یا رب العالمین میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں فقیر ہوں، یا اللہ میں مانگنے والا ہوں، میں تجھ سے مانگتا ہوں، میں کسی پیر کے پیچھے نہ جاتی ہوں نہ جاتا ہوں، میرا سب سے بڑا پیر تو ہے، یا اللہ تو پیروں کا پیر ہے، یا رب العالمین مجھے عطا فرما، یا اللہ میری ضرورت کو پورا فرما۔ یا اللہ میرے پاس اگر کچھ بھی نہیں ہے تو تب بھی تو ہی میرا خالق ہے، اگر میرے پاس ڈھیروں مال و دولت آ جائے پھر بھی تو ہی میرا خالق ہے، یا اللہ ہر حال میں تو میرا خالق ہے، تو مالک ہے، تو رازق ہے، تو قادر ہے، تو مشکل کشا ہے، تو حاجت روا ہے۔ یا رب العالمین میرے پاس مکان نہیں ہے، اس کے لیے اسباب پیدا فرما، ایک روپیہ بھی نہیں ہے، یا اللہ ایسے راستوں سے عطا فرما عافیت سے کہ یا اللہ مجھے میرا ذاتی گھر مل جائے، مجھے میری پناہ مل جائے، یا اللہ میرے پاس سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ہے، یا رب العالمین مجھے گھر عطا فرما۔ آپ نے جو یہ عمل جب کرنا ہے تو یہ نیت باندھنی ہے، اس نیت سے اگر خدا نخواستہ آپ کو لاعلاج بیماری ہے، گھر میں کسی بھی شخص کو خدا نخواستہ اللہ نہ کرے کوئی لاعلاج بیماری ہے، اس میں شفا حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈاکٹر سے وزٹ کر کے تھک چکے ہیں، ٹریٹمنٹس کروا کر کے تھک چکے ہیں، پھر بھی فرق نہیں پڑ رہا، پھر بھی شفا نہیں مل رہی، لیکن اللہ پاک کے پاس تو شفا ہے، اس کے پاس تو شفا کے سمندر ہیں، تمام بیماریوں کا علاج اس کے پاس ہے، اس کی ایک کن سے ساری بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک کے پاس کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ آپ یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں، یا رب العالمین میں وظیفہ کرتی ہوں، یہ میں عمل کرتی ہوں، میں کرتا ہوں، یا اللہ مجھے شفا عطا فرما، میرے فلانے کو گھر میں بیماری ہے، مسئلہ ہے، یا اللہ میرے والد بیمار ہے، میری والدہ بیمار ہے، یا اللہ میری فلاں بیمار ہے، نام لے کے یا رب العالمین اس کے لیے صحت کے اسباب، غیبی اسباب پیدا فرما، یا اللہ اس کو شفا دے، یا اللہ اس کو شفا دے۔ یہ عمل خاص جب اس طرح نیت باندھ کے عمل کریں گے اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں بے روزگاری ہے، اگر آپ روزگار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیت باندھے، یا رب العالمین میں بے روزگار ہوں، یا اللہ مجھے روزگار عطا فرما، مجھے من پسند روزگار عطا فرما، یا اللہ اگر آپ کی تنخواہ کم ہے تو آپ پھر بھی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یا اللہ میری تنخواہ میں برکت عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر روزگار عطا فرما۔ آپ کی دکان کاروبار نہیں چل رہا، آپ اس کے لیے دعا کر سکتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے، شادی شدہ میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، اگر ان کی اولاد نہیں ہے، کافی عرصے سے اگر انہوں نے شادی کی ہے لیکن پھر بھی اولاد نہیں ہے، وہ یہ عمل خاص کر لیں انشاءاللہ تعالی عزیز، یہ نیت کریں یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور ساتھ صحت والی، زندگی بھری، ایمان والی، برکت والی، ایسے دعا کریں، دعا بھی کامل دعا کریں، کمپلیٹ، اللہ سے مانگیں اس کی شان کے مطابق، آپ یہ کہیں گے یا اللہ مجھے 100 روپیہ دے دے، نہیں، اللہ کو اس کی شان کے مطابق مانگیں، کیونکہ وہ تو اربوں کا مالک ہے، دولت کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے، اتنی دولت کا وہ مالک ہے، اتنے خزانوں کا مالک ہے، اس کی شان کے مطابق اس سے مانگے، اس کی شان کے مطابق اس سے مانگے، جو منہ سے رقم نکالیں گے، جو بھی حاجت نکالیں گے، ماہ شعبان کے پہلے جمعے میں انشاءاللہ تعالی عزیز اللہ پاک اس کو قبول منظور فرمائے گا۔ اب میں آپ کو وظیفہ خاص بتانا چاہوں گا، یہ ساری چیزیں اس لیے بتائیں ہیں تاکہ اس عمل کو آپ کو کرتے ہوئے مزہ بھی آئے، ایمانی حرارت بھی پیدا ہو، روحانی حرارت بھی پیدا ہو، اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ بھی آپ کو آ جائے، طریقہ بھی آ جائے، رو کے مانگنا ہے۔ سب سے پہلے کوئی بھی عمل کیا جائے، کوئی بھی عبادت کی جائے، کوئی بھی وظیفہ کیا جائے تو سب سے پہلے میری ماؤں بہنوں، میرے بزرگوں، میرے بیٹیوں اور میرے بیٹوں، میرے دوستوں، سب سے پہلے آپ نے درود پاک کا اہتمام کرنا ہے، شارٹ درود ہو یا درود ابراہیمی ہو۔ درود ابراہیمی کو اللہ نے نماز میں رکھا ہے، بڑی فضیلت بخشی ہے، بڑی اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھنا چاہیں پھر بھی قابل قبول ہے، صلی اللہ علیہ محمد۔ آپ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھیں یا شارٹ درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھیں، ایک دفعہ میرے ساتھ مل کے آپ درود ابراہیمی پڑھیں
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. آپ نے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے اب جس ملک میں جس شہر میں چاہے آپ انڈیا میں ہیں چاہے آپ بنگلہ دیش میں چاہے آپ پاکستان میں چاہے آپ نیپال میں چاہے آپ جاپان میں چاہے آپ سعودی عربیہ میں ہیں چاہے آپ کسی بھی یورپین کنٹریز میں ہیں چاہے جس بھی جگہ میں جس مقام میں جس محلے میں ہیں جس بستی میں ہیں جس گاؤں میں جس شہر میں آپ نے اس وقت کے حساب سے جب شعبان کا پہلا جمعہ آ جائے تو آپ نے بوضو کے مسئلے پہ بیٹھ جانا ہے بوضو کے مسئلے پہ بیٹھ جانا ہے اور 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے تمام حاجات کی تمام ضروریات کی میری پیاری ماؤں بہنوں بیٹیوں بزرگوں دوستوں آپ نے نیت ماننی ہے جو میں نے شروع میں آپ کو بتایا قرض ہے اولاد ہے بیماری ہے کوئی بھی مسئلہ ہے یا اللہ میں نیت کرتا ہوں بیماری سے شفا کی یا اللہ میں نیت کرتی ہوں قرض سے نجات حاصل کرنے کی یا اللہ میں نیت کرتا ہوں بے روزگاری سے نکلنے کی برسر روزگار ہونے کی یا اللہ میرے پاس ذاتی مکان نہیں ہے ذاتی مکان سے یا اللہ ذاتی مکان کی حاصل کرنے کی نیت کرتی ہوں اس وظیفے خاص کا میرا مقصد یہ ہے کہ یا اللہ تو مجھے عطا کر ذاتی گھر میرا اپنا ذاتی گھر جو بھی مسئلہ بے اولاد ہو یا اللہ میں نیک اور صالح اولاد صحت والی زندگی والی برکت والی یا اللہ چاہتا ہوں یہ نیت کر کے پھر آپ نے اعوذ ایک دفعہ 3 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ کے یا شارٹ درود پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے اللہ کے 2 نام پڑھنے ہیں بڑے صفاتی نام ہیں بڑی کرامت والے یہ نام ہیں جب یہ نام پڑھیں گے ماہ شعبان کے پہلے جمعے میں تو اللہ پاک ان میں بڑی عظمت رکھتا ہے ویسے بھی عام دنوں میں بھی پڑھیں تو پھر بھی اللہ نے ان ناموں میں بڑی تاثیر اور بڑی طاقت رکھی ہے لیکن جب آپ ماہ شعبان کے پہلے جمعۃ المبارک میں پڑھیں گے تو آپ کی حاجات کو 4 چاند لگ جائیں گے آپ کی ضروریات اللہ پاک منٹوں میں پوری فرمائے گا غیبی ہاتھوں والے ہاتھ جو ہیں غیبی ہاتھ جو سامنے آ جائیں گے حرکت میں آ جائیں گے غیبی مدد والے ہاتھ حرکت میں آ جائیں گے آپ نے یا اللہ یا کریم ہے اللہ تو کریم ہے یا اللہ میں فقیر ہوں میرے پاس کچھ نہیں ہے یا اللہ تو عطا کر اس طرح رو کے تڑپ کے ساتھ یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یاد رکھیے ماہ شعبان کا پہلا جمعہ ہے رو کے تڑپ کے آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یا اللہ یا کریم یہ پہلا وظیفہ ہے پہلا عمل ہے آپ نے 11 مرتبہ یا اللہ یا کریم پڑھنا ہے 11 مرتبہ پڑھ کے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایک خاص صورت آپ کو بتانا چاہوں گا جو دولت کے اعتبار سے مال و متاع کے اعتبار سے دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اور جادو سے بچنے کے لیے بندش کو دور کرنے کے لیے کالا جادو دور کرنے کے لیے یہ بڑی مجرب ہے آپ اللہ کے خزانوں سے بے انتہا دولت اور خزانے حاصل کرنے کے لیے بچوں کے لیے اولاد کے لیے یہ مجموعہ تمام حاجات کا تمام ضروریات کا سورہ کوثر اللہ نے اس کو بڑی شان عطا فرمائی جب ماہ شعبان کے جب پہلا جمعہ ہو تو اس کی عظمت اور اس کی برکت اللہ پاک بڑھا دیتے ہیں اللہ پاک سے اللہ کی پاک کی شان کے مطابق مانگیں آپ نے سورہ کوثر کو ایک دفعہ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر اللہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کافروں نے تانا دیا کہ تیری اولاد نہیں ہے تو اللہ پاک نے یہ سورہ کوثر کو اتارا کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پریشان نہ ہو تیرے پاس دنیا اور آخرت کے خزانے ہیں اس صورت میں اس کو میں تمہیں یہ انعام دیتا ہوں تمہیں میں تحفہ دیتا ہوں یہ صورت اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تحفہ دی یہ تحفے کے طور پہ ان کو دی آج ہم اس تحفے کو استعمال کریں گے آپ نے سورہ کوثر کو اپنی تمام حاجات کو تمام ضروریات کو جو بھی آپ کی حاجت جو میں نے آپ کو بتائی ہے اس کی نیت باندھ کے سورہ کوثر کو آپ نے 129 مرتبہ پڑھنا ہے
بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سورت اللہ پاک نے تحفے کے طور پہ دی، نبی پاک خوش ہو گئے، تو آپ نے یہ نیت باندھنی ہے جو بھی حاجات ہیں، جو بھی ضروریات ہیں، 129 بار آپ نے سورہ کوثر کو پڑھنا ہے۔ اور تیسرے نمبر کا جو وظیفہ ہے، جو عمل ہے، وہ آپ نے یا اللہ یا رحمان، ہے اللہ تو رحیم تو رحمان ہے، تو رحمان ہے، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ جو بھی حاجت ہے، جو بھی ضرورت ہے، آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان 11 مرتبہ 11 ٹائمز آپ نے پڑھنا ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے پھر آخر میں 3 دفعہ درود ابراہیمی ہو یا شارٹ درود ہو، صلی اللہ علی محمد، یا درود ابراہیمی پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھانے، خوب گڑ گڑا کے رونا ہے، سسکیوں کے ساتھ رونا ہے، آنسو بہانا ہے۔ یا اللہ یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا مشکل کشا، مشکل کشا، حاجت روا، یا رب العالمین میری تمام حاجات کو ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی برکت سے، یا اللہ یہ خاص عمل جو کیا، خاص وظیفہ کیا، یا اللہ تیری جو صورت ہے تو نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ دی، یا اللہ 129 مرتبہ پڑھی، یا اللہ تیرے پیارے نام پڑھے، یا اللہ شروع اور آخر میں یا اللہ درود پاک کا اہتمام کیا، یا اللہ درود پاک کی یا اللہ عظمت کا واسطہ، یا اللہ درود ابراہیمی کی برکت کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے جو اسم ہے، تیرے جو پیارے نام ہیں ان کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیری شان کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے غفور اور رحیم ہونے کا واسطہ، یا اللہ تجھے تیرے پیارے حبیب کا واسطہ، یا رب العالمین تجھے سورہ کوثر کا واسطہ جو سب سے پیاری صورت ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے تحفے کے طور پہ عطا کی۔ یا اللہ میری تمام ضروریات کو، میری تمام حاجات کو، یا اللہ ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی برکت سے، یا اللہ میری بے اولادی ختم فرما، یا اللہ قرض سے نجات حاصل دلا، یا اللہ بے روزگاری ہے، یا اللہ میری بے روزگاری ختم فرما، یا اللہ میں بیمار ہوں مجھے شفا دے، یا اللہ میرے پاس ذاتی گھر نہیں ہے، مجھے ذاتی گھر کا مالک بنا، یا اللہ ایسے ایسے راستے نکال، میری پریشانی کو ختم فرما۔ انشاءاللہ تعالی عزیز آپ دیکھیں گے اللہ پاک اس وظیفے خاص سے ماہ شعبان کے پہلے جمعے کی برکت سے آپ کی تمام حاجات کو، تمام ضروریات کو پورا فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔